ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں مزاحمتی یوتھ لیگ نے پوسٹروں کے ذریعے احتجاجی کیلنڈر جاری کیا ہے، جس میں آج اقوام متحدہ کے دفتر، ہفتے کو جامع مسجد، اتوار کو لال چوک، پیر کو عیدگاہ اور جمعرات کو مخدوم صاحب کی طرف مارچ کرنے کی اپیل کی گئی ہے، جبکہ منگل اور بدھ کو لوگوں کو اپنے علاقوں میں سول کرفیو نافذ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنے ایوان بالا میں کشمیر کے حوالے سے قائم قانون ساز کونسل کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی بدنام زمانہ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن (CBI) نے حریت رہنما جاوید احمد میر کو سری نگر سے گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ وادی اور صوبہ جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں فسطائی مودی حکومت کی طرف سے جابرانہ پابندیوں کا آج 75واں روز ہے، جبکہ بھارتی لاک ڈاؤن کے باعث کشمیری عوام کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل میں کشمیری بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے اور قابض انتظامیہ چند روز قبل بحال کی گئی پوسٹ پیڈ سروس کو دوبارہ بند کرنے کے لیے غور کر رہی ہے۔ سینکڑوں کشمیری نوجوانوں نے گزشتہ روز سڑکوں پر نکل کر کرفیو توڑتے ہوئے پازل پورہ بیج بہاڑا میں بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں شہید نوجوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے پاکستان کے پرچم بھی بلند کیے گئے۔ دریں اثنا بھارتی فوج کی جانب سے جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی کا آپریشن جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے لندن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بھارت نے کیوں ریاست کو ایک فوجی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ 5 اگست سے مقبوضہ کشمیر کی پوری آبادی محاصرے اور قید میں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبری پابندیوں کو 75 روز ہو چکے ہیں۔ ان جبری پابندیوں کے بارے میں ایک بھارتی ٹی وی چینل نے اپنی رپورٹ میں نہ صرف انہیں بے نقاب کیا ہے بلکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا خلاصہ بھی پیش کیا۔ سری نگر ٹریفک کا حال کسی بھی عام شہر کی عام صبح کا احساس دلاتا ہے، جب تک کی نظر پبلک ٹرانسپورٹ کے انتظار میں پریشان لوگوں پر نہیں پڑتی۔ گنے چنے آٹو رکشے اور کچھ ٹورسٹ ٹیکسیاں آمد و رفت کا واحد اور ناکافی ذریعہ ہیں۔ یہی حال بازاروں کا ہے، جو کچھ جگہوں پر صبح 7 سے 10 بجے تک کھلنے لگے ہیں، لیکن کوئی بھی دکاندار کیمرے پر نہیں آنا چاہتا اور کئی بار کیمرہ دیکھ کر شٹر گرنے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ It is a sort of civil disobedience اور اس کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا، یہ والنٹیرلی یہ سب کر رہے ہیں، تو اس کا پتہ نہیں کب یہ کھولیں گے، کیا کریں گے۔ سڑکوں پر کچھ ٹھیلے والے ضرور دن بھر رہتے ہیں، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے بازار بند ہو جاتے ہیں۔ ان حالات کا اثر بچوں کی پڑھائی پر پڑ رہا ہے۔ سرکار کو یہ سوچنا پڑے گا کیونکہ بچوں کی تعلیم بہت سی خراب ہو رہی ہے، تو بچوں کا بھوشیہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ زیادہ تر کالجز میں اسٹوڈنٹس یا تو ہیں ہی نہیں یا پھر بہت ہی کم۔ اسکولز میں بھی حاضری نہ ہونے کے برابر ہے۔ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، ایگزامز پوسٹ پون ہو رہے ہیں، نیا سال بھی آ رہا ہے، اب دیکھیں گے کہ ایگزامز لیں گے بھی یا نہیں لیں گے۔ بھارت ظلم و جبر کے ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کی جد و جہد کو دبا نہیں سکتا۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے عباسی اپنا حق لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود آج بھی یہاں کے حالات بھارت کے حق میں نہیں۔